غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے، فقہا فرماتے ہیں کہ پہلے انسان اپنے نجاست کے مقامات کو دھو لے، اس کے بعد دیکھے بدن کے جس بھی حصے پر نجاست لگی ہے، گندگی لگی ہے، اس کو صاف کر لے، اس کے بعد نماز کی طرح وضو کر لے۔ پھر اس کے بعد سنت طریقہ یہ ہے، پہلے اپنے دائیں کندھے پر پانی بہائے، پھر اپنے بائیں کندھے پر، پھر اس کے بعد سر سے پورے جسم کو دھو ڈالے۔ بعض ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں کہ فوراً ہی سر پر پانی نہیں ڈالنا چاہیے، اس سے بیماریاں لاحق ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے، اس لیے سنت کے اندر عظمت ہے، سنت طریقے سے ہی ہمیں غسل کرنا چاہیے۔ جب انسان نے سنت طریقے سے غسل کر لیا تو اب اس کے بعد وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہی غسل آپ کا وضو کے لیے بھی کافی ہے، الگ سے آپ کو وضو کرنے کی حاجت نہیں ہوگی۔ اسی طرح اپنا یا پرایا ستر دیکھنے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ بس اوقات ذہن میں آتا ہے کہ کپڑے بدل لیے، انسان کا بدن ننگا ہو گیا تو کیا وضو تو نہیں ٹوٹے گا؟ تو ایسی بات نہیں ہے، کپڑے بدلنے سے یا اپنا یا کسی کا ستر دیکھ لینے سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو ٹوٹنے کے جو احکامات ہیں وہ الگ ہیں کہ اگر اس کے جسم سے خون اتنا نکلا کہ وہ بہنے کی مقدار ہے، پخانہ، پیشاب، اسی طرح ہوا کا خارج ہونا، ان چیزوں کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر منہ بھر کے آ جاتی ہے تو بھی اس صورت میں وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی وضو ٹوٹنے کے الگ احکامات ہیں۔ غسل جب انسان نے کر لیا تو گویا کہ وہ پاک ہو گیا، لیکن اس بات کو یاد رکھا جائے کہ انسان نجاست کو پہلے دور کرے، جو اس کے کپڑوں پر لگی ہے، اگر وہی کپڑے پہن کر نماز پڑھ لی تو اس کی مختلف صورتیں ہیں، بعض صورتوں میں انسان کی نماز نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر اس کے جسم پر منی کے قطرات لگ گئے یا کوئی اور نجاست لگ گئی، پیشاب لگ گیا، پخانہ لگ گیا۔ نجاست کی فقہا اصل میں دو قسمیں بیان کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے نجاست غلیظہ اور ایک ہے نجاست خفیفہ۔ نجاست غلیظہ جیسے انسان کا پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اسی طرح وہ چوپائے جن کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو پاخانہ ہے، گوبر ہے، لید ہے، یہ بھی ساری نجاست غلیظہ کے اندر آ جاتی ہیں۔ اور ایک ہوتی ہے نجاست خفیفہ، یعنی جس کا حکم کم ہے، یعنی کہ وہ زیادہ بھی لگ جائے تو وہ پاک ہوتی ہے۔ اس کی صورت فقہا یہ بیان کرتے ہیں، جن جانوروں کا گوشت کھایا جاتا ہے ان کا جو چھوٹا پیشاب ہوتا ہے وہ نجاست خفیفہ ہے۔ اسی طرح وہ پرندے جیسے کوا، چیل، باز وغیرہ، ان کی جو بیٹ ہے یہ بھی نجاست خفیفہ ہے۔ ایک ہو گئی نجاست غلیظہ اور دوسری ہے نجاست خفیفہ۔ اب ان دونوں کا حکم کیا ہے؟ یاد رکھیں، جو نجاست غلیظہ ہے اگر یہ درہم کی مقدار یا اس سے زیادہ لگی ہو تو اس صورت میں نماز کا حکم اور ہوتا ہے، یعنی درہم سے بڑھ جائے گی تو پھر نماز نہیں ہوگی، درہم کے برابر ہوگی تو پھر اگر نماز پڑھ لی تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، دوبارہ پڑھنا ہوگی۔ اگر درہم سے کم ہوئی تو اس صورت میں چھڑانا سنت ہے، البتہ اگر نماز ادا کر لی تو اس صورت میں نماز ادا ہو جائے گی۔ اس کی مثال میں عرض کرتا ہوں آپ کو، درہم سے مراد کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ جو درہم کا ایک سکہ ہوتا ہے، جیسے پہلے ہمارا 5 روپے کا بڑا سکہ ہوتا تھا، وہ ایک درہم کی مقدار غالباً بنتی ہے، اور اگر یہ بہنے والی نجاست ہے جیسے چھوٹا پیشاب ہے تو اس کو ہم کیسے جج کریں گے کہ وہ درہم کی مقدار ہے؟ فقہا لکھتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے ہاتھ پر ہتھیلی میں پانی لیا تو اس کو آپ اپنی ہتھیلی کو فل بھر لیں، جب پانی ٹپکنا بند ہو جائے جتنا حصہ پانی آپ کی ہتھیلی میں رہ گیا وہی درہم کی مقدار ہے۔ یہ جو ہمارے ہاتھ کی گولائی ہے اس کے اندر جتنا پانی ٹھہر گیا یہ درہم کی مقدار ہے۔ اب ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر وہ نجاست درہم کی مقدار سے زیادہ ہے تو اس کو دور کرنا فرض ہے۔ اس نجاست کے ساتھ اگر ہم نے نماز پڑھ لی تو ہماری نماز نہیں ہوگی، نماز بالکل سرے سے ادا ہی نہ ہوئی۔ اور اگر اتنی نجاست لگی ہے جو درہم کی مقدار کے برابر ہے، یعنی جتنا ہمارے ہاتھ کی ہتھیلی میں پانی سما گیا تھا اس کی مقدار کے برابر ہے تو پھر اس کا چھڑانا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص اس طرح نماز ادا کر لیتا ہے تو البتہ اس کو نماز اپنی دہرانا پڑے گی، اس کے فرائض ادا ہو چکے، البتہ دوبارہ وہ اس کو دہرا لے گا۔ اور اگر اس درہم کی مقدار سے کم لگی ہوئی ہے تو اس کا چھڑانا سنت ہے، یعنی کہ وہ صاف کر لے تو بہتر ہے، اگر نہیں بھی کرتا تو البتہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب اس سے یہ مسئلہ اخذ ہوا کہ اگر کسی کو پیشاب کرنے کے بعد اس نے وضو کر لیا تو چند قطرے آ گئے، یاد رکھیں ایک قطرہ بھی آنے سے وضو تو ٹوٹ گیا۔ اب اس کے وہ کپڑے ناپاک ہوئے ہیں یا نہیں وہ انسان نے خود فیصلہ کرنا ہے۔
کہ اگر ان قطروں کی مقدار اس درہم کے برابر یا اس سے زیادہ ہے پھر تو ظاہر ہے اس کو اپنے کپڑے صاف کر کے پھر ہی نماز ادا کرنا ہوگی۔ اگر 2-4 قطرے ہیں درہم کی مقدار سے بالکل کم ہیں تو اس صورت میں بغیر دھوئے بھی اس کی نماز ہو جائے گی، لیکن سنت طریقہ یہی ہے کہ اس حصے کو بھی دھو کر پھر وہ نماز کی طرف آئے۔ بس اوقات احتلام کی صورت میں کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو کیا ان کپڑوں کو صاف کر کے اتنا حصہ دھو کے نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ فقہاء نے لکھا ہے ہاں، جب آپ نے وہ حصہ جس پر نجاست لگ چکی تھی اس کو آپ نے اچھے انداز سے دھو لیا، دھو لینے کی صورت میں جب نجاست بہہ گئی، آپ کا غالب گمان ہے کہ اس کی سمیل بھی ختم ہو گئی ہے، اس کا اثر بھی ختم ہو گیا ہے، تو اب وہی کپڑے پہن کر نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح انسان کے جب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں تو ان کو پاک کرنے کا طریقہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ آپ نے اس کو ایک مرتبہ دھو لیا، اس کے بعد آپ نے اس کو نچوڑنا ہے، اتنا نچوڑنا ہے کہ کوئی بھی قطرہ اس کے اندر باقی نہ رہے، پھر اس کے بعد دوبارہ اس کو دھویا جائے، پھر اس کو نچوڑ لیا جائے، پھر اسی مرتبہ تیسری مرتبہ دھویا جائے، حتیٰ کہ نچوڑ لیا جائے کوئی بھی قطرہ اس کے اندر موجود نہ ہو، تو اب گویا کہ آپ کا وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ اسی طرح بعض کے ذہن میں یہ بھی آتا ہے کہ جو کپڑا ناپاک ہو گیا اس پر پتہ نہیں وہ کلمہ شریف پڑھنا پڑے گا تو پاک ہوگا، یہ شریعت کے اندر کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ کچھ بھی نہ پڑھیں، صرف آپ نے نجاست کو دور کرنا ہے، اس کی سمیل کو ختم کرنا ہے، وہ چاہے آپ 3 مرتبہ میں کر لیں، 4 مرتبہ میں کر لیں، 7 مرتبہ کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ اگر 3 بار میں وہ کپڑا پاک ہو گیا ہے تو اب اگر 7 مرتبہ کریں گے تو وہ اسراف کے اندر آ جاتا ہے۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ جب کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں انسان کوشش کرے کہ ان کپڑوں کا جو حصہ ناپاک ہوا ہے اس کو فوراً دھو لے، کیونکہ اگر وہی کپڑے واشنگ مشین کے اندر ڈالے گئے یا خواتین نے ان کو دھویا تو ناپاک کپڑے جب پاک کپڑوں کے ساتھ ملتے ہیں تو وہ سارا پانی ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ جب سارا پانی ہی ناپاک ہوا تو گویا کہ اب وہ جو پاک کپڑے تھے وہ بھی ناپاک ہو گئے۔ اس کی صورت میں عرض کرتا ہوں کہ ایک واشنگ مشین ہے، اس کے اندر پانی ڈالا گیا، اس کے اندر 4 سوٹ ایسے تھے جو بالکل پاک تھے، ایک سوٹ ایسا تھا جو بالکل ناپاک تھا، یعنی اس پر نجاست 1 درہم سے زیادہ لگی ہوئی تھی۔ اب یہ 5 سوٹ مکس ہو گئے، ایک سوٹ ناپاک تھا، 4 پاک تھے۔ اب اس ایک سوٹ نے ان 4 پاک کپڑوں کو بھی ناپاک کر دیا، کیونکہ جب پانی مکس ہوا تو گویا کہ وہ سارے کپڑے ہی ناپاک ہو گئے۔ اب یہاں فقہاء مختلف صورتیں بیان کرتے ہیں، چونکہ آج کل واشنگ مشینیں بھی مختلف طرح کی آ چکی ہیں۔ بعض ایسی واشنگ مشینیں ہیں جو آپ کے کپڑے پاک کر دیں گی۔ ان میں سے پہلی صورت میں آپ کو عرض کرتا ہوں، آٹومیٹک جو مشین ہوتی ہے، اس کے اندر بھی اب بہت سارے فنکشن آ چکے ہیں۔ پہلا فنکشن وہ ہے کہ واشنگ مشین پانی لے گی، اس کے بعد کپڑوں کو اچھی طرح گھمائے گی، اس کے بعد کپڑے خشک کر دے گی، سارا پانی نکل جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ وہ پانی لیتی ہے، پھر کپڑوں کو گھماتی ہے، حتیٰ کہ گھمانے کے بعد سارا پانی نکل گیا اور پانی سارا خشک ہو گیا، کپڑے آپ کے خشک ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ وہ پانی لے گی، اس کے بعد پھر وہ کپڑوں کو گھمائے گی، پھر وہ سارا پانی زائل کر دے گی اور پھر کپڑوں کو خشک بھی کرے گی۔ ایسی واشنگ مشین جو ہے اس نے آپ کے سارے کپڑے پاک کر دیے، کیونکہ اس کا طریقہ کار یہ ہے، چاہے وہ 5 کے 5 سوٹ ناپاک تھے، چاہے 3 ناپاک تھے، چاہے 2 ناپاک تھے، اگر اس طریقے کی آٹومیٹک مشین ہے جس نے 3 مرتبہ پانی بھی لیا اور تینوں بار اس نے پانی باہر پھینک کر کپڑوں کو خشک بھی کیا۔ خشک ہونے سے مراد یہ ہے کہ جب آپ نے کپڑا باہر نکالا تو آپ نے اس کو نچوڑنا چاہا تو قطرے نہیں آئے، یہ خشک ہونے کا مطلب ہے۔ اگر تینوں بار ایسا ہی وہ مشین کر رہی ہے تو اب آپ کو کوئی ہلا کرنے کی یا کوئی ایسی صورت کرنے کی ضرورت نہیں، گویا کہ آپ کا وہ کپڑا پاک ہو گیا۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ واشنگ مشین نے پانی لیا، اچھے انداز سے اس نے کپڑوں کو گھما دیا، سرف وغیرہ اس نے لے کر جو بھی ہے اس نے اس کو باہر نکال دیا، اب وہ کپڑا خشک ہو گیا۔ یاد رکھیں اب بھی وہ کپڑا پاک نہیں ہوا۔ اس کی صورت فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ جب واشنگ مشین نے پانی لیا ایک مرتبہ، اچھی طرح کپڑے گھما لینے کے بعد اس نے اس پانی کو باہر پھینک دیا، اب پیچھے سے پانی آتا چلا جا رہا ہے اور آگے سے پانی نکلتا جا رہا ہے، بہتا جا رہا ہے، تو اس صورت میں بھی کپڑا پاک ہو جائے گا۔ صورت دوبارہ جو دوسری ہے اس کو ذہن نشین کر لیں کہ ایک طرف سے پانی آتا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے پانی نکلتا جا رہا ہے۔ اس صورت میں وہ چاہے سارے ناپاک کپڑے تھے وہ پاک ہو جائیں گے، کیونکہ اب یہ جاری پانی کے حکم میں آ گیا۔
کہ ایک طرف سے پانی آتا چلا جا رہا ہے اور دوسری طرف سے پانی نکلتا جا رہا ہے، تو اس میں گمان یہی ہوگا کہ یہ پانی اس نجاست کو بہا کر لے گیا ہے، اس صورت میں کپڑا پاک ہو گیا۔ تیسری صورت وہ کہا آٹومیٹک مشین یا اس کے علاوہ دوسری ایسی مشین ہے جس میں ایک مرتبہ آپ نے کپڑوں کو ڈال دیا، اس نے اس کو گھمانے کے بعد پانی آپ نے اس کا نکال دیا، تو اب ان کپڑوں کو پاک کرنے کی صورت یہ ہے کہ آپ وہ کپڑے باہر نکال کر کسی بالٹی میں یا ٹب میں ڈال دیں، اس کے بعد آپ نل کھول دیں اور ان کپڑوں کو تھوڑا سا آپ نیچے دبائیں۔ جب بالٹی میں یا ٹب میں اپنے ہاتھ سے آپ کپڑوں کو نیچے دبائیں گے، اوپر سے نل کھول دیں گے، تو اتنا پانی اس میں سے نکل جائے کہ ٹب سے اب باہر آنا شروع ہو جائے، بالٹی سے پانی باہر گرنا شروع ہو جائے، اور آپ نے ہاتھ کے ساتھ دباؤ بھی ڈالا ہوا ہے، پانی اب جب باہر نکلنا شروع ہو گیا تو اب آپ سمجھ لیں کہ آپ کے وہ کپڑے پاک ہو چکے ہیں۔ یہ تین صورتیں ہیں، اگر اس کے علاوہ کوئی صورت بنتی ہے تو پھر اس کا آپ کو خود فیصلہ کرنا ہوگا کہ نجاست اس سے زائل ہوئی ہے یا نہیں، پانی نے اس کو نجاست کو ختم کیا ہے یا نہیں۔ ان تین صورتوں کے علاوہ اگر کوئی صورت اور ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کو یہ چیز پیش نظر رکھنا ہوگی کہ اس نجاست کو نکالنا بھی ضروری ہے، اس کے بعد پھر ایک مرتبہ اس پانی کے نیچے اس کپڑے کو رکھ کر پھر پانی کو ختم کیا جائے گا، تو اس صورت میں کپڑے پاک ہوں گے۔ اب ذہن میں یہ بھی سوال آ سکتا ہے کہ بسا اوقات ہم دھوبی سے بھی کپڑے دھلواتے ہیں، اور دھوبیوں کا آپ کو پتہ ہے وہ غیر مسلم اور مسلم کے کپڑے بھی اکٹھے دھو ڈالتے ہیں، اسی طرح ناپاک اور پاک کپڑے بھی اکٹھے دھو ڈالتے ہیں۔ تو فقہا اس کے بارے میں یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ جب آپ کو ظن غالب ہے، آپ کو اس بات کا یقین ہے کہ ہمارا ناپاک کپڑا پاک کپڑے کے ساتھ یا ہمارا پاک کپڑا کسی ناپاک کپڑے کے ساتھ دھلا ہے اور اس کے اندر نجاست آ گئی ہے، پھر تو آپ وہاں سے کپڑے نہ دھلوائیں، پھر تو آپ کا وہ کپڑا ناپاک ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے، آپ کو ظن غالب نہیں ہے کہ پتہ نہیں اس نے کس کپڑے کے ساتھ اس کو دھویا ہے، دھونے کے بعد پھر اس کو صاف پانی کے اندر بہایا بھی ہے یا نہیں ہے، تو گویا کہ آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے، اس لیے فقہا فرماتے ہیں کہ وہ آپ کے حق میں کپڑے پاک ہو گئے، چاہے دھوبی نے اس کو جس انداز سے بھی دھویا ہے، بس آپ نے اس کے ظاہر کو دیکھنا ہے کہ جب اس کے ظاہر پر کسی قسم کی کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی تو اس صورت میں وہ کپڑے پاک ہو جاتے ہیں۔ یہ کپڑے پاک کرنے کا مختصر سا طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ مسائل سیکھ کر ہم سب کو عمل کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔